یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہماری اس دنیا میں ہر سال ہزاروں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر لاپتہ ہونے والا شخص صاحب حیثیت و اختیار ہو تو اس کو ڈھونڈنے میں تمام وسائل بروے کار لائے جاتے، مگر اگر کوئی غریب لاپتہ ہو جائے تو کچھ ہی دن بعد کیس یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیا جاتا کہ بندہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے۔ آج کا کیس گمشدگی کا ایک ایسا کیس ہے جو اچانک ہی حل ہو گیا۔ تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپکٹر قادری نے یہ جرم کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ رحیم چار خاں کا رہنے والا رشید سیٹھ حاجانی کے سونے کے زیورات کی دکان پر ملازم تھا۔ رشید کو اس دکان پر کام کرتے کئی برس گزر چکے تھے اور وہ سیٹھ حاجانی کے اعتبار کا بندہ تھا۔ پھر ایک دن یہ اعتبار ٹوٹ گیا۔ رشید کو سیٹھ حاجانی نے ایک بڑی پیمنٹ کے لیے بھیجا۔ رشید نے پیمنٹ لی اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ سیٹھ حاجانی نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی۔ رشید کی بیوہ سمینہ اور 9 سال کا بیٹا اویس فریاد کرتے رہے کہ رشید چور نہیں، مگر پولیس نے رشید کو مفرور مجرم قرار دے دیا۔ پولیس نے رشید کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی مگر وہ کبھی نہ مل سکا۔ سمینہ بار بار تھانے جاتی اور مایوس لوٹتی۔ کچھ عرصے بعد اس نے تھانے جانا چھوڑ دیا، مگر اس کا بیٹا اویس جو اب 14 سال کا ہو چکا تھا ہر ہفتے اپنے باپ کی تصویر لے کر تھانے پہنچ جاتا تھا۔ پولیس والوں کی ڈانٹ پھنکار بھی اس کا جذبہ کم نہ کر سکی۔ وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا تھا، میرے ابا چور نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا، مگر پولیس نے کبھی بھی اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ ایک دن اویس کا سامنا انسپکٹر قادر سے ہو گیا۔ انسپکٹر قادر نے اویس کی بات سنی اور کیس کی فائل منگوا لی، مگر وہ اس فائل کا تفصیلی مطالعہ نہ کر پائے۔ اس سے پہلے انہیں ایک جگہ ریڈ کرنا جانا تھا۔ یہ ریڈ ایک کعبہ خانے پر کی گئی تھی۔ اس کعبہ خانے کا ایک با اثر عورت نگینہ باجی چلا رہی تھی۔ نگینہ کا تعلقات ایک با اثر شخص پہلوان ریاض سے تھے۔ اس کے علاوہ نگینہ کے بارے مشہور تھا کہ وہ جادو ٹونا بھی کرتی تھی، اس سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ مگر پھر کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی اور نگینہ کے خلاف پولیس میں شکایت کر دی۔ انسپکٹر قادری نے نگینہ کے گھر ریڈ کر دی۔ نگینہ کا گھر اس وقت جوان عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کمرے میں ہوس کا کھیل جاری تھا۔ کئی لوگ برہنہ حالت میں پکڑے گئے۔ اس ریڈ کے دوران نگینہ بے خوفی سے پولیس کو اپنے تعلقات کی دھمکیاں دیتی رہی، مگر جیسے ہی انسپکٹر قادری نے نگینہ کے گھر کے ایک کمرے کو کھولنا چاہا تو نگینہ کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ نگینہ نے انسپکٹر قادری کو روکنے کی کوشش کی اور بتایا یہ اس کی عبادت و عملیات کا کمرہ ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس کمرے کو نہ کھولا جائے۔ مگر انسپکٹر قادری نے اس کمرے کو بھی کھول کر چیک کیا۔ نگینہ کا کہنا درست تھا، اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں زمین پر چٹائی بچھی تھی، ایک الماری میں کچھ کتابیں پڑی تھیں، اگر بتی اور لوہان کی مہک تھی، مگر اس کمرے کے لیے نگینہ کی بے قراری انسپکٹر قادری کو عجیب لگی تھی۔ انسپکٹر قادری نے نگینہ اور پہلوان ریاض کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر قادری نے جب نگینہ سے تفتیش کی تو تہ در تہ کہانیاں کھلتی چلی گئی۔ انسپکٹر قادری کی تفتیش کے دوران وہ زیادہ تر خاموش رہی اور کسی سوال کا درست جواب نہ دیا۔ انسپکٹر قادری نے علاقے میں اس کے بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ نگینہ کے 2 بیٹے ہیں جو کچھ سال پہلے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس کے شوہر بھی کئی سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ محلے کے پرانے مکینوں کا کہنا تھا کہ نگینہ نے ہی مکلوں کے ذریعے اپنے شوہر کو غائب کروایا تھا۔ انسپکٹر قادری کے ذہن میں اب اس کمرے کے بارے میں سوال موجود تھے۔ نگینہ اس کمرے کو کیوں بچانا چاہتی تھی؟ دوران تفتیش بھی جب اس کمرے کے بارے میں سوال کیا گیا تو نگینہ بے قرار سی نظر آنے لگتی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ اس گھر کا ایک پاک کمرہ ہے، اس کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ جب ریاض سے اس کمرے کی بابت پوچھ گچھ ہوئی تو وہ بھی ڈرا ہوا نظر آنے لگا۔ انسپکٹر قادری نے اس پر اسرار کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ سرچ وارنٹ اور فورنسک ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ بظاہر اس کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ ٹیم نے کمرے کا ہر کونا، ہر دیوار کا معائنہ شروع کیا اور جلدی وہاں سے ایسی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں جو بہت عجیب تھیں۔ کمرے میں عملیات میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، سانپ کی کینچلی، کچھ
खुश्क अज़ा, मिट्टी और न जाने क्या क्या मौजूद था। कमरे में बिछी चटाई को हटाकर फर्श की खुदाई की गई और वहाँ से 2 इंसानी ढांचे बरामद हुए। ये ढांचे किसके थे और इनको किसने कत्ल किया, इस सवाल का जवाब नगीना ही दे सकती थी। नगीना को जब मालूम हुआ कि कमरे में मौजूद ढांचे बरामद कर लिए गए हैं तो वो कमजोर सी नजर आने लगी। उसकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई और वो सब सच बताने के लिए तैयार हो गई। रियाज और नगीना के बयानात से जो कहानी सामने आई वो काफी अजीबोगरीब थी। नगीना एक गरीब औरत थी जिसका नखट्टू शौहर जावेद सारा दिन आवारागर्दी करता था। अपने बच्चों को भूखा और तरसता हुआ देखना उसके लिए बड़ी अजियत थी। नगीना ने अच्छी जिंदगी के लालच में पहलवान रियाज के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। पहलवान रियाज एक अय्याश इंसान था। वो नगीना के पास अपनी हवस पूरी करने आता और बदले में नगीना को अच्छी रकम मिल जाती थी, मगर इसको शौहर जावेद पहलवान रियाज की आमद पर एतराज करने लगा। एक दिन जब नगीना रियाज के पहलू में लेटी थी, जावेद अचानक घर आ गया। अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देखकर जावेद का खून खोल उठा। उसे पहलवान रियाज पर हमला कर दिया, मगर वो ढान 5 सा शख्स था। पहलवान रियाज के एक ही झटके में जाँ बहक हो गया। नगीना घबरा गई, मगर पहलवान रियाज ने उसको तसल्ली दी और जावेद की लाश कमरे में फर्श खोद कर दबा दी। नगीना ने मोहल्ले और खानदान में बताया कि जावेद घरेलू झगड़े के बाद बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं चला गया। जावेद के बाद नगीना को किसी का डर न रहा। पहलवान रियाज ने भी उसका साथ दिया। कुछ दिनों में नगीना के दिन फिर गए। उसे अपने घर को ही कहबा खाना बना लिया। अब वो खुद जिस्म फरोशी नहीं करती थी, बल्कि इस काम के लिए लड़कियां हायर कर लेती थी। मगर वो दूसरा ढांचा किसका था? नगीना ने बताया कि वो दूसरा ढांचा एक गाहक का था। वो अपनी प्यास बुझाने आया था। उस दिन नगीना थकी हुई और बेजार थी, मगर वो शख्स नामुराद वापस नहीं जाना चाहता था। उसे नगीना को मुतासिर करने के लिए अपने बैग से गड्डियां निकाल कर दिखाई। इतने पैसे देखकर नगीना की नीयत खराब हो गई। नगीना शरबत में नशा आवर दवा मिलाकर उस शख्स को पिलाती रही। जल्दी वो नींद मुर्दा हो गया। नगीना ने उसके मुंह पर प्लास्टिक की थैली बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। रात को पहलवान रियाज की मदद से उस शख्स को भी फर्श खोदकर दफन कर दिया। इंस्पेक्टर कादिर को अचानक अवैस याद आ गया, जो कई साल से अपने बाप रशीद को ढूंढ रहा था। रशीद भी एक बड़ी रकम के साथ गायब हुआ था। इंस्पेक्टर कादिर ने फौरी तौर पर डीएनए टेस्ट का हुक्म जारी कर दिया। पुरअसरार कमरे के बारे में रियाज ने बताया कि नगीना को पकड़े जाने का खौफ सताने लगा था। उसका मानना था कि नागहानी मरने वालों की रूहें कातलों को सजा दिलवाती हैं, इसलिए उसने ऐसे अमलियात करने शुरू कर दिए, जिससे जावेद और रशीद की रूहों को इसी कमरे में कैद हो गई। नगीना का कहना था कि इंस्पेक्टर कादिर ने इस कमरे में दाखिल होकर रूहों को आजाद कर दिया और इन रूहों ने ही पुलिस की रहनुमाई की और वो दोनों पकड़े गए। अवैस का डीएनए एक ढांचे से मैच कर गया। यूं 5 साल के बाद रशीद की गुमशुदगी का केस हल हो गया। समीना और अवैस के इंतजार की अजियत खत्म हुई। नगीना के दोनों बेटों ने पहले ही अपनी माँ से कतई ताल्लुक कर लिया था। वो ये जानकर बहुत दुखी हुए कि उनकी माँ उनके बाप की कातिल थी। वक्त की हवा हालात पर से ऐसे गर्द उठाती है कि छुपे हुए राज अयां हो जाते हैं। अपनी जिंदगी की तमन्ना कोई बुरी बात नहीं, मगर अपनी अच्छी जिंदगी के लिए दूसरों की जिंदगी खराब करने वाले खुदा की बेआवाज लाठी को न जाने क्यों भूल जाते हैं।